مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے، غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ حسین سے ملے گا۔ اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا، پھر سن لیں، نمازوں اور روزوں سے بڑھ کر، کروڑ درجہ بڑھ کر، کہ ایوب کا زمانہ تھا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا، 126 عالم بلائے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، مذاکرہ ہوا، دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالے پڑھے، اس مقالے پر پھر بحثیں ہوتی تھیں۔ تو مسجدوں میں جو بند ہے، گنبدوں میں نہیں کیا پتہ چلے کہ مولوی صاحب کیا اور ان کا کیا، یہ گدھ اور شاہین کا فرق ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور ہاتھ نہیں، اسلامی حکومت کو سمجھو، پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اسے ایک مستشر کا عورت نے، بڑی فاضلہ تھی عیسائی عورت، اس نے مقالہ پڑھا اسلام کے نظام سیاست پر، بہت تعریف کی کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے، عدل انصاف یہ ہے، پڑھی لکھی، مگر آخر میں اس نے ایک بات کی، جھوٹ نہیں کی، ٹھیک تھا، 14 سال میں ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکم وقت اگر ٹھیک چلتا رہے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ غلط چل پڑے نا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، ان کے مال چھین لے، ان کو ناک قتل کرے، صرف کلمہ کا انکار نہ کرے، یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا، دوزخی ہوگا، کفر کی موت پڑے گی۔ حدیثیں پڑھی، اماموں کے حوالے پڑھے، سب کے سر جھک گئے۔ سعودیہ سے بھی آئے تھے، شام سے، اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مگر یہ حکمران کی مہربانی ہے، ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رہا، تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، بے شک وہ دن دہاڑے آپ کی بیٹیاں اٹھا لیں۔ تو اللہ رحمت فرمائے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی تباہ ہو گیا۔ انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا نا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں، مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں، صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہی، مگر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، دین نہیں یہ کہتا، یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا، ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رخ۔ اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ کی مثال دی۔ بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا، تو بات تو کچھ بن گئی، مگر آپ تفہیمات دیکھیں جو مولانا مودودی صاحب کے مجموعے مضامین کے بعد میں، یہ ملا بہادر آئے، یہ ہے حکومتوں کے جن 14 سال سے ان کی یہ خوشامد کر رہے ہیں، ان کے درباروں میں جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں، یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی کہ نہیں، امام حسین کا تو اقدام غلط ہے، سب نے انہیں روکا تھا، وہ غلط کیا انہوں نے، اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے جب وہ جوان تھے، ابھی خون تازہ تھا، بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی ہے۔ تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ ہے یہ بحث کیوں چلی تھی؟ اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا، اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا، پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا باقی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے، دن دیہڑے شراب پیے، زنا کرے، بیٹیاں اٹھا لے، کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا۔ اگر حسین جھوٹا تھا، حضرت ابو حنیفہ اور مالک بعد آ گئے، تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی حل نہیں ہے، نہ حل ہی کرتے ہیں نہ اس بات کو مانتے۔ یہی بات ہے جو سید ابو الحسن علی نے کہی کہ فاطمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں روک سکی، وہ چلتی رہی، مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے سامنے لکیر آ گئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے، یہ ظالم حکمران ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جو صحیح خلیفہ ہیں دل سے ان کا ادب کرو، دوسرے اگر تم اس کا بگاڑ نہیں سکتے، نمازوں میں، دعاؤں میں، تنہائیوں میں لعنت کرتے رہا کرو کہ اللہ ان پر لعنت کر، ان پر اپنا عذاب نازل کر اور اس میں اجر ملے گا۔ حضور نے خود کہا کہ ایسے برے حاکم تم ان پر لعنت کرو، یہ کوئی برائی نہیں ہے، تو اتنا تو کرو، اللہ غرق کرنے کو اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ورنہ اصل کام تو وہی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور بالکل امام حسین کی یہ بات دل پر لکھ رہے ہیں آپ، کلمہ لکھا انہوں نے، یہ نہ کوئی چھوٹی بات، نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ انہوں نے جب خون کی لکیر کھینچی کربلا میں، کیا نکلا اس سے؟ لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کسی انسان کو حاکم نہیں مانتا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، وہ ہماری نجات کی لکیر لکھ گیا کہ اگر نجات چاہتے بھائی جو خلافت کو سمجھتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے مجھ سے حسین کو سمجھ لیں اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے سمجھ لیں کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ چھوڑیں ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب چھوڑیں، یہ بات نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا، مجھے تو اللہ اگر فرصت دیتا اور وقت ہوتا، خدا کی قسم ہر خطبہ میں مرنے تک حسین پر دیکھا۔ میں اس بارے میں تھوڑا پڑھا، میں نے دفتر کھنگالے ہیں تاریخ کے، حدیث کے، فقہ کے، تفسیروں کے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ حسین کا وزن اس امت میں کیا ہے۔ درمیان امت
آنکھ ہے ماں جناب ہم تو حرف قل ہو اللہ در کتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں جو درجہ سورہ اخلاص کا ہے کہ کوئی صورت اس کے برابر نہیں، اپنے دور میں حسین کا مقام جو آسمان کے ستارے سریا کا تھا، کون اس کا پاس کا پیدا ہو سکتا. باقی جو لوگ چپ کر رہے ہیں میں ان کا عذر بھی بیان کروں، انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی. چھوڑوں گا نہیں کہ صحابہ چپ رہے تھے، دکھاؤں گا کتنے تھے، کتنے چپ رہے اور کیوں چپ رہے. یہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.